اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ ہمارا درس چل رہا تھا اس بارے میں کہ قرآن میں کس ہدف اور مقصد کے تحت قصوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اہم ترین مقصد بیان کیے تھے، کیا کیا تھا جی؟ اہم ترین مقصد بتائیے کیا تھا؟ عبرت، یاد ہے نہیں؟ سب سے پہلا اہم چیز جو تھی کیا تھی؟ عبرت، نصیحت، نمونے، آئیڈیل دکھانا، آئیڈیل کون ہے، ایمانی جذبوں کو تقویت، الہی سنتوں سے آشنائی، الہی جو ادیان ہیں ان کا ایک جہت ہونا توحید وغیرہ میں، اور تاریخ بشریت سے صحیح آگاہی وغیرہ۔ اس میں سے پہلا ہم نے عبرت و نصیحت کے بارے میں پڑھا۔ دوسرا پڑھنا شروع کیا تھا وہ کیا ہے؟ قاری کے لیے جو پڑھ رہا ہے ان قصوں کو جی، قاری کے لیے کرداروں، کریکٹر اور شخصیتوں کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کرنا۔ قرآن نے جو قصے بیان کیے اس قصے میں جو کریکٹر ہیں، بعض کریکٹر اچھے جو ہیں ان کو پڑھنے والوں کے لیے آئیڈیل بنا کے پیش کرنا۔ کیا کرنا؟ آئیڈیل بنا کے پیش کرنا کہ یہ آئیڈیل ہیں، یہ نمونہ عمل ہیں، ان کی بات ایسا آپ بھی کریے۔ اچھے اور پسندیدہ اخلاق کے زیر سایہ جی، پسندیدہ اخلاق اور اچھے اخلاق کے زیر سایہ انسانوں کی تربیت قرآنی قصوں کے اہم اہداف میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم کے قصوں کے اہم ترین اہداف اور مقصد میں سے ایک کیا ہے؟ اچھے اخلاق اور پسندیدہ اخلاق کے زیر سایہ انسان کی تربیت کی جائے، انسان کی تربیت کی جائے۔ اور یہ ہدف گزشتہ اقوام کے، گزری ہوئی قوموں کے اچھے اور برے افراد کے حالات اور ان کی عاقبت کے بیان سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ گزری ہوئی قوموں میں جو اچھے لوگ تھے اور جو برے لوگ تھے، ان کے کیا حالات تھے، کیا حالات ان پہ گزری، اس سے باقاعدہ طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان کی عاقبت کے بیان سے ہمیں، ان کا جو عاقبت بیان کی گئی اس سے ہمیں اچھے طریقے سے یہ ہدف مل سکتا ہے۔ اس لیے کہ نیک لوگوں کے حالات سے جب آشنائی ہوگی تو لوگوں کے اندر اچھے کاموں کو انجام دینے کا جذبے کو بڑھاوا دے گی۔ قرآنی قصہ جب انسان پڑھے گا تو گزری ہوئی قوموں کے جو اچھے کریکٹر ہیں اور برے کریکٹر ہیں، اچھے کریکٹر سے جب آشنائی حاصل کرے گا تو اچھے کام انجام دینے کا جذبہ بڑھاوا ملے گا جی۔ اور تباہ کاروں اور برے لوگوں کی داستان سے ہمیں، ان کی آگاہی سے ہمیں کیا ملے گا؟ مخاطبین قرآن کو، جو قرآن کے مخاطب لوگ ہیں، ہم ان کو زود گزر لذتوں، جو جلدی گزر جانے والی لذتیں ہیں ان سے، اور بد سرشتوں کے برے انجام کی بابت یوں دور اندیش بناتی ہے۔ اور جو بد سرشت ہیں، بری فطرت کے لوگ ہیں، ان کا انجام برا ہے، ان کے بارے میں جانکاری سے ہمیں دور اندیش بنا دے گی کہ ہم کیا دور کا سوچنے لگے کہ قابیل، قارون، فرعون اور بلعام باعور ایسے برے لوگوں کے اخلاق و کردار سے ہمیں دوری اختیار کر لینی چاہیے جی۔ تو قرآن مجید میں جو قصے اور داستان بیان ہوئی ہیں ان میں سے ان کے جو ہدف اور مقصد ہے ان میں سے ایک ہدف کیا ہے کہ پڑھنے والا اس واقعے کو پڑھ کر جو اس کے اچھے لوگ ہیں ان کے حالات کے بارے میں جانکاری حاصل نہ کرے، اور جو برے ہیں ان کی جانکاری حاصل کرے، اچھوں کی جانکاری حاصل کر کے ان کے نتیجے کو پڑھ کے اپنے آپ اچھے، اس سے کیا ملے گا؟ اچھے کام انجام دینے کا جذبہ ہمیں ملے گا۔ اور جو برے لوگ ہیں ان کے عاقبت سے ہمیں برے کاموں سے دوری کا جذبہ، حوصلہ ملے گا کہ ایسا کرنے سے یہ قومیں تباہ ہو گئی، یہ لوگ تباہ ہو گئے، ہمیں ایسا نہیں ہونا ہے۔ ایسا ان لوگوں نے کیا، خدا نے ان پہ لعنت بھیجی، لوگوں نے لعنت بھیجی، لعنت بھیجنے کا حکم دیا، ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا ہے ورنہ ہم پہ بھی لعنتیں پڑیں گی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی داستان ایسے قصوں میں سے ہے جس میں حسد اور کیا ہے، ناحق قتل کی گند اور تقوی اور جود و سخا، عفو و درگزر کی بہتری اور زیبائی کو نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے حق اور ناحق کیا ہوتا ہے،
قتل کتنی بری چیز ہے. قتل انسان حسد کی وجہ سے قتل تک آمادہ ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا ہے. کیسے اس میں سخاوت، معاف وغیرہ یہ سب پیش کی گئی ہے تاکہ یہ داستان اولاد آدم کے لیے ایک نمونہ بن جائے. یہ قصہ قرآن میں ایسے بیان ہوا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ. کیا ہے؟ اے نبی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ لوگوں کو پر تلاوت کرو. کیا کرو؟ یعنی انہیں بتاؤ. نبأ بنی آدم، آدم کی اولاد کی خبر ان کو، دونوں فرزندوں کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے. از کیا ہے؟ قربا قربانن، جب ان لوگوں نے کیا کیا؟ قربانی دی. ان دونوں نے قربا ان دونوں نے قربانی دی قربانن. وتقبل من احدهما، ان میں سے ایک کی قبول کی گئی قربانی، ولم يتقبل من الاخر، دوسرے والے کی قربانی قبول نہیں کی گئی. قال، تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا. قال، تو اس شخص نے کیا کہا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ تم برا کیوں مان رہے ہو؟ اللہ متقین کی قربانی کو اور ان کی اعمال کو قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک لیقتلنی ما انا بباسط یدی، اگر تو میرے طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے جی، تو میں آپ قتل کرنے کے لیے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. ایک بھائی قتل کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرا کہہ رہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے بھی تو میں نہیں بڑھاؤں گا، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ ماں نہ باسط یدی الیک لیقتلک، تم قتل کرو. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. تو کس طریقے سے اس داستان میں آپ کو دکھایا گیا؟ ایک متقی ہے، ایک متقی نہیں ہے. جو متقی ہے اس کی قربانی کو قبول کیا گیا، جو متقی نہیں ہے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا. اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، تو وہ تو بھائی کو قتل کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ کہہ رہا میں تب بھی نہیں قتل کروں گا آپ کو، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جی داستان کو پڑھنے کا آدمی کا وجدان، اس کی روح اسے ہر ناحق قتل کے خلاف اکساتا ہے کہ ہمیں کوئی ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے، اور تقوی اور بردباری کے میدان کو تقویت رکھتا ہے کہ متقی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے تو ہمیں متقی بننا پڑے گا. تو پھر اللہ ہر چھوٹی سی قربانی کو بھی، ہر چھوٹی سے اعمال کو بھی قبول کر لے گا. اسی لیے بعد والی آیت میں خداوند عالم اس داستان کے ہدف کو خود ہی بیان کر رہا ہے کہ اس کا داستان کا ہدف کیا ہے. من اجل ذلک، اسی وجہ سے كتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی، فرض کر دی. من قتل نفسا بغیر نفس، جو کوئی بھی کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے قتل کرے گا، اور فساد فی الارض، یا زمین میں فساد برپا کرے گا، فکانما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها، اور جس نے ایک نفس کو زندگی دے دی، فکانما احیا الناس جميعا، گویا کہ انہوں نے پوری انسانیت کو زندگی دے دی. جس طرح قابل صاحب جنتین اصحاب اخدود، جس طرح قابل ہے اسی طرح صاحب جنتین اصحاب اخدود، قوم لوط، قوم سمود، قوم فرعون، قوم نمرود کے قصے لوگوں کو کس لیے؟ لوگوں کو تاریخ بشریت کے برے اور منفور، جن سے نفرت کی جائے ایسے اور منفی نیگیٹو کریکٹر سے آشنا بناتے ہوئے ان کا برا انجام قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہترین عبرت کا سامان ہے کہ ان کا انجام کتنا برا ہوا، کیا ہوا. تو یہ پڑھنے والوں کے لیے بہترین عبرت کا سامان ہے. اسی لیے اصحاب کہف، سورہ مومن، سورہ یاسین اور انبیاء الہی مثلا حضرت یوسف، موسیٰ، ابراہیم، خاتم المرسلین کے قصے اور واقعات تاریخ انسانیت کے اچھے لائق چہروں اور شخصیتوں اور پازیٹیو کریکٹر سے روشناس کراتے ہیں، اور ان کی راہ و روش پیروان حق و حقیقت کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ مناسب اسوہ. اسی وجہ سے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی متعدد داستانوں کے بعد، حضرت ابراہیم کی متعدد داستانیں قرآن میں ذکر ہوئی، اس کے بعد آپ کے کامل اخلاص کا، آپ کا اخلاص کتنا مکمل تھا، آپ کا یقین کتنا پختہ تھا، آپ کی علم بردباری کا تذکرہ کر کے
آپ کی یعنی جناب ابراہیم کی بلند و بالا اور بھاری بھرکم شخصیت دکھائی گئی کہ کتنی بڑی شخصیت تھے آپ کے وجود کو انسانی سماج کے لیے نمونہ کامل ایک مکمل آئیڈیل کے طور پر پیش کیا گیا. ارشاد ہوتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہیں کون؟ نمونہ عمل ابراہیم اور ان کے ساتھ. یا نبی اکرم کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول خدا کی پیروی بہترین آئیڈیل ہے. جی لہذا قرآن مجید میں جو قصے بیان ہوئے ہیں علی اصغر، غلام علی، چراغ، شارف، قرآن مجید میں جو داستان اور قصے بیان ہوئے ان کا ہدف اور مقصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آئیڈیل فراہم کرنا، آئیڈیل، تاکہ اچھے لوگوں کا بارے میں جانکاری اور ڈیٹیل دینا تاکہ اس سے انسان کو اچھے اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور برے لوگوں کا عاقبت کا بتانا تاکہ ان کی عاقبت سے پتہ لگے کہ کن چیزوں سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. جی سبق کا خلاصہ تو پرانی قصے اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ وہ عناصر قصوں کے اہداف و پیغامات پر حاوی نہ ہو. قرآن میں قصے اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ ایک داستان کا جو عنصر ہے وہ اس کی وجہ سے کہیں قرآن کا ہدف برباد نہ ہو جائے، اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ عنصر کو اس کے ایک حد تک استعمال کیا گیا ہے. سامان عبرت کی فراہمی، عبرت کا جو سامان ہے وہ فراہم کیا جائے. آئیڈیل کی نشاندہی، آئیڈیل بتایا جائے کون ہے. ایمان کی تقویت اور قاری قرآن کو الہی سنتوں سے آگاہ کرنا قرآنی قصوں کے اہم مقاصد اور اہداف میں سے ہے. قرآن کے اہم ترین ہدف اور مقصد کیا کیا ہیں؟ سامان عبرت فراہم کرنا، آئیڈیل بتانا، تقوی اور ایمان کی تقویت، اور قرآن کو پڑھنے والوں کو الہی سنتوں سے آگاہ کرنا، یہ اس کے ہدف. قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے حالات کا بیان عبرت حاصل کرنے کے لیے، بہت سی قوموں کو جو حالات بیان کیے گئے ہیں وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، تاکہ قرآن کے پڑھنے والے مخاطب لوگ، افراد خود ان سے الگ تصور نہ کریں اپنے آپ کو، اور آگاہ رہیں کہ گزشتہ لوگوں کی گمراہی اور انحراف اپنانے کی صورت میں ان کا انجام بھی وہی ہوگا. اگر ہم نے بھی پرانی قوموں جیسی غلطیاں کی تو ہمارا بھی نتیجہ وہی ہوگا، اور جو لوگ پرانی قوموں میں کامیاب ہوئے اگر ہم ان کی طرح کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے. بہت سے قرآنی قصوں میں اچھے اور برے دونوں کرداروں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ جسے چاہے اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں وہ طے آپ کو کرنا ہے. اچھے کو بنانا کے قابل تعریف بننا ہے یا بروں کو بنا کے منفور اور نفرت والا بننا ہے کہ آپ سے نفرت کی جائے. سوال، قرآن کو کن ہدف کے تحت بیان کیا ہے؟ عبرت کسے کہتے ہیں؟ عبرت کے لوگ بھی معنی میں دے رکھے ہیں. وہ گزشتہ افراد کے حالات سے کس طرح عبرت لی جا سکتی ہے؟ کس طرح عبرت لی جا سکتی ہے کہ جنہوں نے اچھائی کر کے جس اچھائی کی وجہ سے انہیں کامیابی ملی ہم ان پر عمل کریں، جس سے برائی ملی اس سے بچیں. قرآن کی کوئی ایسی حکایت بیان کیجیے جو عبرت کی نقل کی گئی ہو. بہت سی ہیں، حابیل و قابیل کی ہیں، موسیٰ و ہارون کی ہیں، موسیٰ اور فرعون کی ہیں. قرآنی قصوں میں نمونوں کی کیوں کر وضاحت، قرآنی قصوں میں نمونوں کی کیوں کر، آئیڈیل کی کیوں کر وضاحت ہوئی ہے؟ اس طریقے سے اچھوں کی تاکہ اچھائی اپنائیں، بروں کی اس لیے تاکہ برے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، تاکہ برا نہ کریں. اللہ